کی ذات اور اس کی قدرت کا اندازہ لگائیں کہ ایک ہستی کو جس کو کنویں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بادشاہت کے تخت کے اوپر لے جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ 12ویں پارے کے اندر کچھ آدھا ہوا تھا، جہاں ان کی جیل تک کا وقت تھا، اور پھر بادشاہ کے بلانے کا، اور پھر ان کا اپنے کردار اور عفت اور پاکدامنی کی تصدیق کروانے کا تک کا جو واقعہ تھا وہ تھا۔ تو 13واں پارہ وما ابرئ، اس میں جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ بلا لیتا ہے ان کو اپنے پاس، تو ان کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس تو یہ اہلیت ہے کہ یہ خزانے کے اوپر وزارت جو ہے ان کو دے دی جائے۔ اور پھر چونکہ انہوں نے خواب کی تعبیر ایسی بنائی کہ آگے 7 سال قحط آنے والا ہے، تو لہٰذا اس میں مینجمنٹ جو ہے وہ مجھے اچھی آتی ہے تو میں کر سکتا ہوں۔ تو ایسے موقع پر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اور پھر بھائیوں کا آنا، اور بھائیوں کو انہوں نے تو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ وہی یوسف علیہ السلام ہے جن کو ہم نے کنویں کے اندر پھینکا تھا۔ تو وہ جو تفصیلی واقعہ ہے وہ بھی اسی پارے کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ رعد کے اندر وہ ہولناکیاں، اور چونکہ گرج چمک کو جو ہے نا وہ جو بادل کی گرج چمک ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جس طرح سورہ ہود کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، تو رات کے اندر جو ہولناکیاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توحید کے دلائل اور نہ ماننے والوں کے لیے جو عذاب ہے وہ جو ذکر کیا ہے نا، تو اس کے اوپر بھی آپ یوں کہہ لیں کہ بہت ہی سخت ایک موقف اپنایا گیا ہے مشرکین کے لیے کہ جو توحید کو جو ہے وہ نہیں اپناتے۔ اسی طریقے سے سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا، یہ لق و دق صحرا کے اندر اور بیابان کے اندر حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر چلے جانا، اور پھر دعا کرنا کہ اللہ ان کی حفاظت فرما اور سب لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف متوجہ کر دے، اور اس شہر کو آباد کر دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کوئی بھی چیز اگر وہاں پہ نہیں اگتی، لیکن دنیا کی ہر چیز ہمیں وہاں پہ ملتی ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اس حرم کی طرف ہوتی ہیں۔ تو یہ اس دعا کی برکت ہے، یہ بھی اسی پارے کے اندر ہے۔ تو اس پارے کے حوالے سے ہم مختصر سی سلائڈ تیار کی ہیں، آئیے ہم جا کر ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ ایمان کی عملی تعبیر، کنویں سے وزارت اور بادل سے کلمہ تک کا سفر۔ یہ کنویں سے وزارت یہ سورہ یوسف کا آخر ہے، اور بادل سے کلمہ تک یعنی سورہ رعد کے اندر جو، اور پھر سورہ ابراہیم کے اندر جو پیغامات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم کے 13ویں پارے کا جامع اور مربوط مطالعہ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں فرد اور قیادت، یہ سورہ یوسف ہے۔ کردار کی بلندی اور عفو و درگزر ہے۔ کائنات اور سائنسی دلائل سورہ رعد ہے۔ قوانین طبی سے توحید کی پہچان اور نظریہ اور تہذیب یہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ پرامن اور الہامی معاشرے کی بنیاد۔ بحران میں قیادت کی ذمہ داری، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے عزیز مصر کو۔ دیانت اور صلاحیت کی بنیاد پر حکومتی ذمہ داریاں طلب کرنا یہ درست ہے۔ مخلوق خدا کو معاشی اور سماجی بحرانوں سے نکالنا عین منشأ الہی تھا۔ تاریخ کا عظیم ترین عفو عام اور خاندانی مصالحت کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، لا تثریب علیکم الیوم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حکمت اور نفسیاتی بصیرت دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی زیادتیوں کا الزام ان کے بجائے شیطان پر ڈالا۔ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا۔ نزغ الشیطان، شاہی قانون کے بجائے خاندانی شریعت نافذ کی۔ کذالک کدنا لیوسف، مومن کی اصل معراج دنیاوی اقتدار نہیں ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے دنیا میں اقتدار دیا، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ حقیقی کامیابی کا معیار دنیاوی تخت نہیں بلکہ نظریاتی استحکام اور ایمان پر خاتمہ ہے۔ کائناتی نشانیاں اور توحید کے سائنسی حقائق یہ سورہ رات کے اندر ہیں کہ ایک پانی، مختلف ذائقے، نسخہ من ماء واحد، مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور ذائقوں والے پھل ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ذائقے ہر پھل کے مختلف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ غیبی ستون، کشش ثقل، بغیر ستونوں کے، بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو بغیر نظر آنے والے ستونوں کے بلند کر دیا ہے۔ یہ آپ پورے سولر سسٹم کو آپ دیکھ لیں، بادلوں کی گرج، کڑک دار بجلیوں کی ہیبت سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ کائنات یہ اندھے طبی قانون کے تحت نہیں چل رہی، یہ پورے ایک سسٹمیٹک وے میں اور ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔
رحم مادر کے اسرار، وما تخیز الارحام، رحم میں ہونے والے اضافے اور کمی کے علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ باطل اور حق کی کشمکش کا ایک سائنسی استعارہ ہے کہ دیکھیں اس سورہ رات کے اندر فرمایا کہ یہ جو باطل ہے نا، یہ نمایاں پھولا ہوا لیکن عارضی جھاگ، زبد، یہ فتنوں کا شور جو بالآخر سوکھ کر اڑ جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے جھاگ بہت تیزی سے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو حق ہے وہ اس طریقے سے خالص نیچے نیچے ہوتا ہے۔ خالص پانی اور خالص دھات جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، وہ وہی زمین میں باقی رہتی ہے۔ قرآن کا مقصد اور شجرہ طیبہ کی مثال ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، کہ انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانا، تخرج الناس من الظلمات الى النور، اور آسمان سے باتیں کرتی شاخیں اچھے اعمال اور نسل در نسل اثرات ہے، اور مضبوط جڑیں راسخ ایمان اور سچے عقیدہ کی مثالیں ہیں۔ اور ادھر ہی کلمہ خبیثہ یعنی باطل نظریے کی مثال بھی ہے کہ اس اکھڑے ہوئے درخت کی مانند ہے جس کی کوئی بنیاد یا قرار نہیں ہے۔ ایک الہامی تہذیب کی تعمیر کا خاکہ ہے کہ سب سے پہلے عبادت اور معاشی مرکز لیقیم الصلاۃ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے کہ اس یعنی مکہ کو اور حرم کو آپ ایسا بنا دیں کہ لوگ یہاں پہ نماز ادا کریں۔ نماز کا قیام، دلوں کا مائل ہونا اور پھلوں کے رزق کی فراوانی، یہ پہلا تھا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے اگر ہم بنیاد سے دیکھیں تو امن کا قیام، رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن کے بغیر کوئی تہذیب یا عبادت گاہ قائم نہیں رہ سکتی۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ نظریاتی تحفظ، وجنبنی وبنی ان نعبد الاسلام، شرک سے پاک اور توحید پر مبنی معاشرہ، اور تیسرے نمبر پر عبادت اور معاشی مرکز تھا۔ تو یہ قیامت کے دن جہنم کے ممبر سے شیطان کا یہ اعلان ہوگا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا اور ایک میں نے کیا، میں نے تو وعدہ خلافی کی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھا دیا تھا۔ تو انسان اپنی ناکامی کا ملبہ ماحول یا شیطان پر نہیں ڈال سکتا، انسان اپنے ارادے، اختیار اور اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ ایمان کی مکمل اور ایک عملی تعبیر ہے کہ سچا اور عملی مومن کون ہوگا، جس کے اندر یہ ہے کہ سورہ رات کے اندر کائنات کا مشاہدہ، سائنسی اور فکری طور پر رب کی پہچان ہو، صبر اور کردار کی بلندی سورہ یوسف ہے، مستحکم عقیدہ سورہ ابراہیم ہے، پرامن اور الہامی تہذیب کی بنیاد، انفرادی جدوجہد سے لے کر کائناتی تفکر اور ایک پرامن معاشرے کے قیام تک یہ قرآن پاک کا ایک عظیم عملی خاکہ ہے۔ تو ہم یہاں سے اس کو مکمل کرتے ہیں، اور ایک مختصر سا آڈیو پیغام بھی اس حوالے سے ہم یہاں پہ چلا کر سنتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے 13ویں پارے کے اہم ترین موضوعات کا ایک تیز اور جامع جائزہ ہے۔ اس میں سورہ یوسف، الرعد اور ابراہیم کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ انسان کیسے اندھیرے کنویں سے نکل کر عظیم اقتدار تک پہنچتا ہے۔ پہلا سبق سورۃ یوسف سے ملتا ہے، جو بہترین قیادت اور معاف کرنے کی داستان ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک باصلاحیت انسان کا بحران میں ذمہ داری اٹھانا بالکل درست ہے۔ حیرت انگیز طور پر طاقت ملنے پر انہوں نے بدلہ لینے کے بجائے سب معاف کر دیا، اور اتنے بڑے اقتدار کے باوجود ان کی آخری دعا بس ایمان پر خاتمے کی تھی۔ دوسرا، سورۃ الرعد کائنات کے ذریعے حق اور باطل کا فرق سمجھاتی ہے۔ ذرا سوچیں، کشش ثقل جیسے اندیکھے ستون اور ایک ہی پانی سے اگنے والے مختلف پھل خدا کی زبردست نشانیاں ہیں۔ باطل اس جھاگ کی طرح ہے جو بس تھوڑی دیر ابھر کر اڑ جاتا ہے، جبکہ حق اس خالص پانی کی طرح ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے زمین میں باقی رہتا ہے۔ تیسرا اور آخری سبق سورت ابراہیم سے ہے، جو ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے۔ سچے کلمے کو ایک ایسے شاندار درخت سے ملایا گیا ہے جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان تک ہیں۔ یہاں سے یہ زبردست اصول ملتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے لیے پہلے امن، پھر نظریات اور پھر معیشت ضروری ہے۔ اور ہاں، قیامت کے دن شیطان کا وہ خطبہ یاد رکھیں جہاں وہ صاف کہے گا کہ مجھے نہیں، خود کو ملامت کرو، یعنی ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ صبر، کائنات پر غور و فکر اور ایک مضبوط عقیدہ ہی دراصل کامیابی اور پرامن تہذیب کی واحد ضمانت ہے۔